افتخار صاحب، آج کل پھر مردم شماری پر بہت بحث ہے، سیاستدانوں کے بیانات ہیں، کوئی سیاسی جماعت مردم شماری سے مطمئن نہیں. ہم خود کو گننے میں کہیں کہاں غلطی کر جاتے ہیں، کیسے غلطی کر جاتے ہیں؟ پہلے تو جو غلطی میں نے کی اور جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میں غالباً 8ویں ترمیم کی بات کر گیا. وہ 8ویں ترمیم نہیں تھی، 18ویں ترمیم کے لیے جو 9 مہینے بیٹھے رہے اور جو ان کی سربراہی کر رہے تھے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کاش وہ ضیاء الحق کی وہ تمام ترمیم جو انہوں نے آئین میں کی اور انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے تو پھر آج وہ کاغذ پھاڑتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے. یہ تو وہ میں کلیریفائی. باقی آپ نے بڑی اچھی آپ کی بریفنگ ہے اباؤٹ مردم شماری کے بارے میں. آپ پاس تاریخی ڈیٹا موجود ہے 1939 1941 وغیرہ وغیرہ کا. ایشو یہ ہے اس وقت کہ پاکستان میں جو آج مردم شماری پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، پہلی بات ہے کہ کیا مردم شماری کے حوالے سے الیکشن ہونے، اگر مردم شماری کو سامنے رکھ کے الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. یہ تو بڑا کلیئر ہے اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا. اصول یہ ہے کہ تمام جو آبادی ہے پاکستان کی، اس کو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہر صوبے کو اسی طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے. مثلا ہمارے خیال میں 9,17,524 کا جو فگر ہے، اس پہ ہم جو پوری آبادی کسی بھی صوبے کی اس کو تقسیم کریں گے تو نتیجہ نکل آئے گا کتنی نشستیں آتی ہیں. ہمارا یہ خیال ہے، اگر یہ ہمارا یہ اندازہ درست ہے، تو بلوچستان کی نشستیں سب سے زیادہ بڑھیں گی، جس کے بارے میں آپ صرف ایک ہی نسل کی بات کر رہے تھے، بلوچ کی اور پختونوں کی آپ نے لفظ بھی استعمال نہیں کیا. نہیں سر، میں نے کیا. چلے، میرا خیال ہے میں نے سنا نہیں. تو وہاں پہ سب سے زیادہ نشستیں وہاں پہ بڑھیں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. ڈی لنک نہیں آپ کر سکتے مردم شماری کے فیصلوں کو این ایف سی ایوارڈ سے. بالکل. کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے وہ ہے آبادی کا. 80% پیسہ جب دیا جاتا ہے تو 80% کی بنیاد وہاں کی آبادی ہے. ایسے ہی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. بالکل. اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر ساری کی ساری جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے وہ بدل جاتا ہے. اس کے بدلنے سے کچھ جگہ پہ لوگوں کو یہ قابل قبول ہوگا اور کچھ جگہ پہ لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا. بہرحال یہ قانونی حیثیت ہے. جیسا میں آئین کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یہ سب غیر قانونی ہوگا. سر مجھے اگر اجازت ہے، میں تھوڑا سا سوال کی طرف لانا چاہوں گی. جی، سوال میں آپ نے آپ نے بالکل ٹھیک اپروپریٹ بات اور آپ نے کہا معاشی وسائل، دو چیزیں پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ سر پچھلی بھی متنازع رہی، اب ہر جماعت یہاں تک کہ پنجاب سے وزراء سوال اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں گن پاتے؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ میں ان کے بارے میں تبصرہ کرنے سے میں اپنے ان پہ تبصرہ کرنے سے اعتراض کروں گا. ہم اپنے سوال تک ہی محدود رکھیں کیونکہ ابھی الیکشن کے پہلے یہ سوال اٹھایا گیا ہے. ہم اس حد تک ہی محدود رکھیں نا اپنے آپ کو. پہلے میں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. سر ایم کیو ایم تو جب سے ہوئی تب سے اعتراض کر رہے ہیں. ان کو تو زندگی ان میں ایک آدھی سیٹ کا فرق پڑے گا. کسی قسم کی بھی مردم شماری کرا لی جائے اور فارمولہ جو طے ہے کہ تمام آبادی کو نیشنل اسمبلی کی جو موجودہ نشستیں ان پہ تقسیم کرنا ہے، اس فارمولے کے تحت ہی مسئلہ کا حل کرنا ہے. کوئی نیا فارمولہ تو ایوالو نہیں کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ غیر آئینی ہوگا سارا. کیونکہ اس لیے غیر آئینی ہوگا کہ جب آپ کر ہی نہیں سکتے اس کام کو تو آپ کریں گے کیسے؟ کون آپ کو اجازت دے گا کہ قومی اسمبلی کی نشستیں کم کرو یا زیادہ کرو؟ اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے. 2/3 آپ کے پاس اسمبلی کے پاس ہے نہیں تو ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ تو آپ ایک اور غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں اور غیر آئینی کام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی مرضی، آپ کو روک کو نہیں سکتا. کیونکہ مشترکہ مفادات کی کونسل کو بھی کا اجلاس بھی جو ہے ابھی تک تو نہیں بلایا گیا. ابھی دن کتنے رہ گئے؟ آپ نے خود ہی تو اس میں لکھ کے مجھے دیا کہ 10 دن رہ گئے. پتہ تھوڑی چلتا ہے، راتوں کو بھی کام ہو رہا ہے، اتواروں کو بھی کام. اچھی بات ہے، میں اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی نہیں آئینی ہوگا جب تک آئین کے اندر ان نشستوں کی ترمیم نہیں کی جائے گی. اور اگر ایسا فیصلہ ہوا تو افسوسناک ہوگا، غیر آئینی ہوگا. چلیں جی شہزاد صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا کہا جائے کہ تقریباً تمام جماعتیں، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آواز اٹھی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، لیکن ایم کیو ایم کہا جائے، جے یو آئی کہا جائے، سب آواز اٹھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. ویلڈ اعتراضات ہیں سینسس کو لے کے، تو بمشکل ہوا پچھلا 20 سال بعد اور اب یہ، یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی کہا جا سکتا ہے جسٹ ٹو ڈیریل دا الیکشن؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ویلڈ ہے چیزیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم
کوئی ریکارڈ کیپنگ میں بلیو نہیں کرتے. یعنی ہم دیکھیے ڈیٹا کو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از دا نیو کنگ, از دا نیو ماسٹر. جس کے پاس اعداد و شمار ہیں وہی اعداد و شمار ہی اصل میں صحیح ماسٹر ہوتے ہیں. اور دو بنیادی وجوہات آپ نے ذکر کیا, شاید ایک کا ذکر کیا, میں دوسرے کا میں کر دیتا ہوں. ایک وسائل کی تقسیم ہے اور دوسرا بہت امپورٹنٹ جس کی وہ طاقت کی تقسیم ہے. اور طاقت کی تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی سیٹیں کس کے پاس جائیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کراچی والے جو لڑتے ہیں اسی بنیاد پہ لڑتے ہیں نا, اسی چیز کے اوپر لڑتے ہیں. وسائل کی تقسیم بھی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ طاقت بھی تھوڑی بہت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, کم از کم کراچی کی حد تک. تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے جو سینسس ہوتے ہیں. اور سینسس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 10 سال کے بعد ہو تاکہ ایک ڈیولپمنٹ پلان اس طریقے سے بنایا جا سکے کہ ملک کے خد و خال کس طرح سے بدل رہے ہیں, تاکہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کی تقسیم ایسے پلان کی جائے کہ وہ اس طریقے سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچ سکے. یہ تو بنیادی اصول ہے. ٹھیک. لیکن ایک دو چیزیں میرے خیال میں ہمیں ضرور سوچنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اب میں 2017 کے سینسس پہ ہم اگلا الیکشن لڑیں گے یا یہ جو 2022 یا 22 اور 23 میں ہوا ہے اس کے اوپر کریں گے, کیونکہ سی سی آئی کا اپروول بہت زیادہ ہے. سی سی آئی کا اپروول کیا, سی سی آئی کون سی ہوتی ہے, وہ چیف منسٹر جو انٹرم ہوتے ہیں یا وہ چیف منسٹر جو کہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ ان میں سے کون اصل میں اس کو ویلیڈیٹ کرے گا اور کون سا سی سی آئی بلائے گا اور کون کرے گا. پھر اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر جو تقسیم ہے طاقت کی یا سیٹوں کی تقسیم جسے کہتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے حلقے, کس طرح جو ڈیلیمیٹیشن کا جو معاملہ ہے, کیا یہ پھر ہماری اس وقت اسمبلیاں تو ہوگی نہیں, تو کس طرح اس کو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اچھا یہ ہمارے آئین کے مطابق ہوا ہے. یہ دو بڑے بنیادی سوال ہوں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑے اچھے بچوں کی طرح 2017 کے جو ہیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا, سینسس کے مطابق, اس وعدے اور قسم کے ساتھ کہ ہم آنے والی جو پارلیمنٹ ہے وہ پھر 2023 کا جو سینسس ہوگا اس کو اپروو کر دے گی اور وہ جس حالت میں ہے اس کو اپروو کر دیا جائے گا, یا پھر اس کو اس طریقے سے لے کے جایا جائے جہاں پر کچھ لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. فائنلی ایک اور چیز, میرے خیال میں ہمارے ہاں نادرا سے بہتر ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس این آئی سی ہے وہ این آئی سی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ این آئی سی کس جگہ کا بنایا گیا ہے, اور اگر یہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی آبادی ہے. تو یہ ہم گھر گھر جا کے اور اتنے اربوں خرچ کر کے اور جو جمع کرتے ہیں, یہ ایک نادرا کیوں نہیں ہمارے لیے کر سکتے؟ اور پھر بھی رزلٹ متنازع ہے, کیونکہ ہر ایک چیز اگر ہم ریکارڈ کریں گے, بچے کہاں پیدا ہوئے, کس کی ڈیتھ ہوئی, ہر ایک کا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے, اور اب آج کل کے دن میں کرنا پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نادرا کو؟ ہم تو نادرا کو نہیں مانتے کہ وہاں کا جو وہ ہونا چاہیے چیئرمین نادرا وہ بھی میری مرضی کا ہو, تاکہ اعداد و شمار کو میں کچھ مینیپولیٹ کر سکوں. ٹھیک ہو گیا. جب نادرا کو نہیں مانتے, اتنا بڑا ادارہ اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, میں آپ کو بعد میں لیتی ہوں, میں شامل کر لوں ابھی.